میں سب سے پہلے تو ایک دو باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور و انوار کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت کردہ آیت پاک اس سے ریلیٹڈ میلاد شریف کے حوالہ سے بطور برکت چند گزارشات کروں گا۔ جب ہم کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر کرتے ہیں تو تین سوالات بڑے اہم ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا یا نہیں؟ آئیے قرآن مجید، نہیں ان کا مرنا نہیں، ٹائم تھوڑا ہے مبر ہے۔ اب میں قرآن پڑھ لگا ذرا پیار نہ لکھو، سبحان اللہ، اور بلند آواز نہ اللہ دا قرآن۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الاول ان المراد بالنور محمد، فرمایا سب سے پہلا مستند قول، فرمایا اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اور جناب والا علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں هو نور عظیم وهو نور الانوار ونبی المختار، فرمایا اس نور سے مراد نور عظیم ہے جو صرف نور عظیم نہیں بلکہ نور الانوار ہے، سارے نوروں کی جان ہے۔ وَنَبِيُّ الْمُخْتَارِ، وہ کریم رؤوف الرحیم نبی کا نور ہے۔ اور تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، وہ امام جلال الدین سیوطی جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں جناب والا 70 سے زائد مرتبہ کریم رؤوف الرحیم نبی کا دیدار نصیب ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ہوا نور النبی، اور جناب والا تفسیر بیضاوی پڑھ لیجیے، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں یرید بالنور محمد، فرمایا سامع نزید شاہ مفسرین فرماتے ہیں اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اب جناب والا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ نور ہے کب سے؟ تو جواہر البحار پر امام یوسف نبہانی کیا فرماتے ہیں، اور علامہ زرقانی نے بھی اس کو نقل کیا، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت امام جناب والا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام حسین سے سنا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الانصار سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل آدم بی 14,000 عام، میرے نبی نے فرمایا لوگو میں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدائش بھی 14,000 سال پہلے اللہ کے ہاں نور تھا۔ آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق 14,000 سال بعد ہوئی، میرے آدم علیہ السلام سے بھی 14,000 سال پہلے مصطفیٰ اللہ کے ہاں نور تھے۔ اب اس نور کا سٹیٹس کیا ہے، اس نور کا منصب کیا ہے، اس نور کی شان کیا ہے؟ یہ نور کس جناب والا شرف سے مشرف تھا، کس شرف سے متصرف جناب والا متصف تھا؟ آئیے جناب والا جامع ترمذی پڑھیے، ابواب المناقب پڑھیے، باب ما جاء فی فضل نبی کھولیے، جامع ترمذی کی صفحہ 679 پہ یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میرے نبی سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ، اے میرے نبی آپ کب کے نبی ہیں؟ فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم علیہ السلام بھی ابھی روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھی، تخلیق کے مراحل میں تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں منصب نبوت پہ فائز تھا۔ مگر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب نور سے مراد بھی ذاتے، نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔
علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں اگر یوں مان لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر یوں تسلیم کر لو کہ نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، تو رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ کیونکہ مظہر للأحکام والاحوال والاخبار، جس طرح قرآن ماضی حال استقبال کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، ذات مصطفیٰ بھی ماضی بھی بیان کر رہی ہے، حال بھی بیان کر رہی ہے، استقبال بھی بیان کر رہی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کر دیتے ہیں جی نہیں، یہدی بہ اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، یہ جو بھی ہی ہے یہ ہی ضمیر واحد کی ہے، اس کا مطلب مرجع دو ہے۔ میں نے کہا فن تفسیر میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ضمیر واحد کی ہو مرجع دو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یقین نہ آئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ و رسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے، اور راضی اللہ کو بھی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی کرنا ہے۔ تو عربی قانون کا تقاضا یہ ہے، متقاضی ہے عربی قانون کہ ان یردو ہو نہیں ہونا چاہیے، ان یردو ہما ہونا چاہیے، مگر ضمیر تثنیہ کی نہیں واحد کی۔ کیوں؟ گویا اللہ فرماتا ہے جس نے مصطفیٰ کو راضی کر دیا اسے میں بھی راضی ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بلانے والے اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کا رسول بھی بلانے والا ہے، لیکن جب بلاوے کی بات آئی اذا دعانی فرمایا، دعا فرمایا، گویا اللہ اور اس کے رسول کا بلانا ایک ہے۔ تو جس طرح یہاں ضمیر واحد کی مرجع دو، جناب والا صیغہ واحد کا مرجع دو، یہدی بہ اللہ، یہاں ضمیر واحد کی مرجع دو، نور مصطفیٰ بھی نور قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہانی کو یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو آپ جناب والا یہ کہا، یہ تو علامہ آلوسی نے کہا، یہ حضرت علی قاری مفتی الانام جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی وہ کہہ رہے ہیں۔ مگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو بخاری شریف پڑھ لے، حضرت انس راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بتقاضے بشریت طبیعت بوجھل مسجد میں تشریف نہ لائے، سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، جو ہی میرے نبی نے اپنی محنت کو دیکھنا چاہا یوں پردہ سرکایا، حضرت انس فرماتے فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا مسکراتا چہرہ یوں کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا۔ ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، 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 ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے دوسرا سوال، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تخلیق کے اول کیا ہے؟ تخلیق کے اول نور مصطفیٰ ہے۔ آئیے قرآن مجید، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سب سے پہلا مسلمان کو انا اول المسلمین، سورۃ الانعام، ھذا اشارۃ الی قولہ علیہ السلام اول ما خلق اللہ نوری۔ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں کہ یہ انا اول المسلمین، یہ آیت میں اس قول مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر، محدث زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر، انوار محمدی کے اندر امام یوسف نبہانی نے، پھر فتاوی حدیثیہ کے اندر
تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، اور پھر بیان المیلاد النبوی کے اندر محدث ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا، مدارج النبوت کے اندر بھی موجود، اور دیوبند کے امام اشرف علی تھانوی نے نشر التیب کے اندر بھی اس کو لایا، اور رشید احمد جنگوہی دیوبند کے اتنا بڑا مفتی جناب والا فتاوی رشید میں بھی لاتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا۔ مگر اعتراض ہوتا ہے کہ جی حدیثیں 3 ہیں، میں نے کہا کون کون سی؟ کہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری۔ کہا یہ حدیثیں تو 3 ہیں، میں نے کہا یا تو تینوں کا انکار کرو یا تینوں کو تسلیم کرو۔ یہ کون سی جناب والا خیانت اور مذہبی بددیانتی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ہضم ہو گیا، اول ما خلق اللہ العقل ہضم ہو گیا، اول ما خلق اللہ نوری ہضم نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے تضاد ہے، تضاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سوال آج کا نہیں ہے، محقق الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا، اور جناب والا 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول کی حدیث پڑھانے والے محدث کبیر مفتی الانام حضرت علی قاری، ان سے بھی یہ سوال ہوا۔ مرکات پڑھو اس کے اندر بھی، اور جناب المورد الروی فی مولد النبی حضرت علی قاری نے بھی سوال کو اٹھایا، فرمایا ان تینوں حدیثوں میں تضاد نہیں ہے، تینوں حدیثیں حق ہیں، مگر تھوڑا فرق ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم اور اول ما خلق اللہ العقل، اس میں اولیت اضافی ہے، اور اول ما خلق اللہ نوری میں اولیت حقیقی ہے۔ حقیقی یعنی اپنے ماں سوا سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، مخلوق تخلیق ہوئی ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اور اول ما خلق اللہ القلم اور اول ما خلق اللہ العقل میں جو اولیت ہے وہ اضافی ہے، یعنی عرفی ہے، یعنی اپنے مقصود سے پہلے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں چلو آپ بتاؤ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ کہا قلم کو، اول ما خلق اللہ القلم۔ میں نے کہا پھر ادھر ہی رک لے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پیدا کیا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قلم کا کیا کام کیا ہے؟ کہا لکھنا۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا نا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ ہاں قلم نے لکھا۔ اے میرے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان بھی لکھ، ما یکون بھی لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ اگر توجہ کرنا، اگر قلم سے پہلے کچھ نہیں تو ماکان کا مطلب کیا ہے؟ کیا قلم جو تجھ سے پہلے ہو چکا وہ لکھ، جو قلم سے پہلے ہو چکا وہ کون ہو چکا؟ وہ نور مصطفیٰ ہو چکا۔ اب ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ اب دوسرا پوائنٹ سننا، اللہ نے فرمایا قلم لکھ۔ اب قلم نے لکھا، جو پہلے ہو چکا وہ بھی لکھا، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھا۔ اب بھائی قلم ما کان بھی جان گیا، ما یکون بھی جان گیا۔ ارے قلم مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، پر سب سے اعلیٰ اشرف اکمل مخلوق ذات مصطفیٰ ہے۔ ارے قلم ادنا مخلوق ہو کے ما کان کا بھی علم رکھے، ما یکون کا بھی علم رکھے کہ جو مصطفیٰ سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، ان کے کمال علمی کی شان کیا ہوگی؟ پھر توجہ کرنا، میں نے کہا قلم کس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا؟ کہا جی بس صرف اللہ نے حکم دیا نا اکتب یا قلم، قلم لکھ، تو اللہ کے حکم کی برکت سے جو ہو چکا قلم وہ بھی جان گیا، جو قیامت تک ہونے والا ہے قلم وہ بھی جان گیا۔ میں نے کہا یہی رک، صرف اللہ کی حکم کی برکت سے قلم ماضی بھی جان گیا، حال بھی جان گیا، استقبال بھی جان گیا۔ تو جس کو پڑھانے والا میرا اللہ ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، معلوم جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے جتا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے ایک حکم سے قلم ماضی بھی جانے، حال بھی جانے، استقبال بھی جانے، تو ذات مصطفیٰ۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا قلم لکھ۔ اب قلم نے لکھنا شروع کیا۔ پڑھو محدث ابن جوزی کی بیان المیلاد النبوی، پڑھو جناب والا مصباح الظلام فی المستغیثین بخیل الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام۔ پوری کتاب کا نام امام محمد بن موسیٰ مدعلی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا قلم لکھ۔
اب قلم نے لکھنا شروع کیا. جب قلم پہنچا نا حضرت آدم علیہ السلام پہ، آدم علیہ السلام کی امت کے متعلق، نوح علیہ السلام کی امت کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے متعلق، اسماعیل علیہ السلام کی امت کے متعلق، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب کی امتوں کے لیے قلم نے ایک جملہ لکھا: من اطاع اللہ فادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ فادخلہ النار. فرمایا اے نبیوں کی امتوں، جو تمہیں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. لکھتے 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 جب آئی امت مصطفیٰ کی باری، اب قلم ضابطے قانون کے مطابق وہی جملہ لکھنا ہے کہ جو ہو چکا وہ لکھ، جو ہوگا وہ بھی لکھ. اور یہ بھی جملہ: من اطاع اللہ فادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ فادخلہ النار. اب قلم نے یہی جملہ ترتیب کے ساتھ، جس طرح دوسری سابقہ انبیاء کے متعلق قلم لکھ رہا ہے، یہی جملہ امت مصطفیٰ کے لیے لکھا: من اطاع اللہ فادخلہ الجنہ. اے امت محمدیہ، جو تمہیں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب اصول کے مطابق آگے جملہ کیا لکھنا ہے؟ من عصی اللہ فادخلہ النار. جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. جب قلم نے لکھنے کا ارادہ کیا، رب نے فرمایا: تب یا قلم، اے قلم ادب کر. ہائے ہائے، اے قلم ادب کر. میرے رب کے اس پر جلال آواز پہ قلم نے کانپنا شروع کر دیا. قلم بیچ سے چل گیا. یہ جو ماسٹر قلم میں بیچ سے ٹکا لگاتا ہے، یہ ٹکا اس دن کا ہے. اب ذرا توجہ کرنا، 1000 سال تک قلم کانپتا رہا. جب قرار آیا، مالک کیا لکھوں؟ سبحان اللہ. جملہ دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا. مالک نے فرمایا: لکھ امت مذنبۃ ورب غفور. امت گناہگار ہے پر میرے مصطفیٰ کی ہے رب بخشنہار ہے. نعرہ رسالہ علماء حق کے اہل سنت، مسلک اہل سنت، نعرہ رسالہ. اب تیسرا سوال، لوگ کہتے ہیں جی نور کی ڈیفینیشن کریں، اس کو ذرا ڈیفائن کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی ہم حضور کی صفت نور مانتے ہیں. کھانا نور مانتے ہیں، پینا نور مانتے ہیں، دیکھنا نور مانتے ہیں، سننا نور مانتے ہیں، بولنا نور مانتے ہیں، سونا نور مانتے ہیں، جاگنا نور مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی صفت نور مانتے ہو؟ ہاں. میں نے کہا حقیقت نور نہیں؟ کہا نہیں. کہتا ہے جی اس کی ڈیفینیشن تو بیان کرو. نور کہتے ہو نا، نور کا مطلب، ایک بندہ میرے پاس آ گیا تو ایس ایچ او ریٹائر ہوا تو وہ ماچس لے کے نا یوں تیلی لگا کے نا یوں یوں کرتا ہے، یوں یوں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جی میں نزدیک کرتا ہوں انگلی جلتی ہے. میں نے کہا کہا حضور نور ہوتے، جو قریب جاتا جل جاتا. میں نے کہا پگلے یہ نار ہے، مصطفیٰ نور ہے. ارے بے وقوف، تمہیں نار اور نور کا فرق نہیں پتا چلا؟ نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نور مصطفیٰ حسی اور حقیقی ہے. بے شک محسوس ہوتا ہے کہ چمک رہا ہے. مبصر، جسے چمکتے ہوئے یہ سر والی آنکھ دیکھتی ہے. آئیے اس پہ دلیل. حدیث پاک طبرانی کے اندر بھی موجود، جناب والا حدیث پاک بہقی شریف کے اندر موجود، ابن عساکر کے اندر موجود، سنن دارمی کے اندر موجود، جامع الصغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی بھی لاتے ہیں، کنز العمال کے اندر موجود. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں: استکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. فرمایا مصطفیٰ کریم کے جو اوپر والے 2 دانت ہیں اس میں چھوٹا سا سوراخ تھا. جب مصطفیٰ کریم کلام فرماتے، ان 2 دانتوں کے بیچ سے ایسا نور چمکتا کہ در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں. اس حدیث کے تحت امام عبدالرؤف مناوی کیا لکھتے ہیں، اور اس کو کتاب الشفاء شریف میں پڑھ لو، طبقات ابن سعد کے اندر پڑھ لو، کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب کے اندر پڑھ لو. امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا نور نور حسی ہے، محسوس ہوتا ہے چمکتے ہوئے. پر میں دیکھو نا، طفیل بن عمر الدوسی جب ایمان لایا
عرض کی یا نبی اللہ مجھے کوئی نشانی دیجئے، میں اپنی قوم میں جاؤں گا، میری قوم کافر ہے، کوئی نشانی مانیں گے گی؟ میرے نبی نے دعا کی، اللہ نے ان کے چہرے میں نور رکھ دیا۔ جب وہ پہاڑوں میں گئے نور ایسا چمکا کہ پورے پہاڑ روشن ہو گئے۔ عرض کے مالک ذرا اس میرے ماتھے والے نور کو ذرا میرے کوڑے میں لا دے، چابک میں لا دے، کہیں قوم کوئی دوسرا گمان نہ کرنے لگ پڑے۔ تو وہ کوڑا جناب اس کوڑے میں نور چمکنے لگا، وہ چابک جہاں لہراتے ہیں سارا جہان روشن کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، امام تقی الدین سبکی جیسے محدث قصیدہ تائیہ میں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، وفی جبہت الدوسی ثم بصوتہ جعلت ضیاء مثل شمس منیرۃ۔ اے محبوب وہ آپ کا ہی نور تھا، آپ کے در کی خیرات تھی جو طفیل بن عمرو دوسی کی پیشانی میں چمکا، پھر کوڑے میں آیا اور جب وہ کوڑا لہراتا تو سورج کی طرح روشنی پھوٹتی۔ علامہ عبدالرحمن فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی نورانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا نور مصطفیٰ حسی ہے، محسوس ہوتا ہے، چمکتے دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھو کتاب الشفا شریف، پڑھو امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ مواہب اللدنیہ کے اندر امام زرقا جناب والا شارح بخاری امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالؤ فی الجدور، فرمایا جب حضور مسکراتے تو حضور کی مسکراہٹ سے ایسا نور پھوٹتا کہ در و دیوار روشن ہو جاتے۔ جناب پڑھو مشکات شریف، پڑھو خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سحری کا وقت ہے، میں بن رہی ہوں، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور دیا بھی گل ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصطفیٰ قریب باہر تھے، جو حضور اندر داخل ہونے لگے نا، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ رک جائیے، سوئی پڑی ہے زمین پہ، کہیں آپ کو چبھ نہ جائے۔ یہ بات سن کے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نبی مسکرائے۔ اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں فتبینت العبارۃ بشعاع نور وجہہ، فرمایا چہرے مصطفیٰ سے ایک ایسی نورانی لاٹ نمودار ہوئی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی بھی مل گئی۔ بھائی مستدرک الصحیحین پڑھیے، معجم الکبیر امام طبرانی کی پڑھیے۔ اما حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ ماجدہ وہ فرماتی ہے خارج منی نور ادالہ قصور الشام والبصرہ، فرمایا حضور کی ولادت کیا ہوئی، ایک نور خارج ہوا، اس نور کی چمک سے میں نے بند کمرے میں شام اور بصرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ توجہ کرنا، بیان المیلاد النبوی میں محدث ابن جوزی آج سے 800 سال پہلے کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا جب میں حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کریم کو لے کے گئی نا تو ساری رات کمرہ روشن رہا، صبح مائیاں آئیں، عورتیں آئیں محلے کی، اے حلیمہ ساری رات آگ جلائے رکھی ہے کمرے میں، ساری رات تیرا کمرہ روشن رہا۔ فرمایا لا واللہ لأوقد نارا، فرمایا خدا کی قسم میں نے کوئی آگ نہیں جلائی، تو کمرہ کیسے روشن رہا؟ فرمایا ولیکنہ نور محمد، یہ تو مصطفیٰ کا نور تھا جسے کمرہ روشن رہا۔ سبحان اللہ۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی جو نور ہے، نور مصطفیٰ حسی اور حقیقی ہے، وہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح میرے نبی کی ذات نور ہے، اس طرح میرے نبی کی صفات بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے چوتھا اور آخری سوال نور سے ریلیٹڈ۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بولنا نہیں، اچھی نہیں بولنا، اچھا تو بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ چکو تو باہم ٹنگا چکو، بولو تو صحیح اللہ دے بندے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ قوم غریب نو ٹھنڈ لگی ہے، کتو ہاتھ کر لے جا۔ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، اچھا یار۔ میں بھائی قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن سن کے ایسی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، نہیں۔ پچھلے بندے نہیں بولیں گے سبحان اللہ، پچھلے جانے بولیں سبحان اللہ۔ پڑھوں قرآن۔ یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
اس میں اللہ نے مصطفیٰ کریم کی دو صفات خاص بیان فرمائی، سراج بھی منیر بھی۔ سراج سورج کو کہتے ہیں عربی میں، تو بھائی مطلب کیا ہے، مصطفیٰ کو کیا نسبت سورج سے؟ فرمایا جس طرح سورج ساری رات آپ بے ہنگم لائٹ جلائیں، کروڑوں ٹیوب لائٹس لگا دیں، بلب لگا دیں، مگر رات کے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی۔ سورج جو ہی طلوع ہوتا ہے سارے نوروں کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، بے نوروں کو چمکا دیتا ہے۔ اور میں مصطفیٰ وہ نور ہے، وہ سورج ہے کہ جب چمکتے ہیں سارے نبیوں کی نبوت، ان کے شریعت کے احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ سب نورانیوں کو میرے نبی نے اپنے دامن میں لے لیا اور بے نوروں کو چمکا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، نور وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اور پھر منیرہ باب فعال ہے، باب فعال لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ صرف نور نہیں خود بھی نور ہے، جو ساتھ لگ گیا وہ بھی نور علی نور ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان فرمایا محبوب سورج ہے مگر کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے، اس کی روشنی مدم پڑ جاتی ہے، مگر محبوب نبی آپ تو ایسے سورج ہیں، آپ کے نور کو کبھی فتور نہیں، آپ کے کمال کو کبھی زوال نہیں۔ جو آپ کے قریب لگ گیا وہ بھی نور علی نور ہو گیا۔ شام نزید شام حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے صحابی جن کا تیر لگا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ نئی شادی کی ہے، مہربانی فرمایا خطا فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کر جنت ملے گی۔ عرض کی یا نبی اللہ آنکھ میری طرف پہ عطا فرما دیجئے، جنت اپنی عطا فرما دیجئے۔ میرے نبی نے خالی ڈھیلا اندر رکھا، ہاتھ پھیرا، ڈھیلا اندر رکھ کے ہاتھ پھیرا۔ حضرت قتادہ مسند ابو یعلا پڑھ لیجئے، خصائص الکبریٰ پڑھ لیجئے۔ فغمض عینہ براحت فکان لا یدری ای عینیہ اصیبت۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ نکلی کون سی ہے۔ یہی حضرت قتادہ بن نعمان پڑھیے جنابی والا کتاب الشفاء شریف، قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس کو درج کیا، دیگر کلی حدیث میں موجود ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں میرے نبی خود نور ہی نہیں، مصطفیٰ کریم ایسے نور ہے جو لگ جاتا ہے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ قتادہ بن نعمان عشاء کی نماز ہو گئی، بارش ہو رہی ہے، گھر نہیں جا سکتے، میرے قریب نبی کے قدموں چرموں میں بیٹھے گئے۔ پھر جب گھر جانے لگے رات آدھی بیت گئی، جب جانے لگے میرے نبی نے فرمایا قتادہ روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ یا نبی اللہ نہیں، میرے نبی نے ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، فرمایا قتادہ یہ لے گا جب اندھیری نہیں جائے گا 10 گز آگے روشنی کرے گی، 10 گز پیچھے روشنی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ پڑھو جناب والا مستدرک صحیح ہے، امام حاکم اس حدیث کو لاتے ہیں، امام حاکم بھی لکھتے ہیں، امام بہقی بھی لکھتے ہیں، امام ابو نعیم بھی لکھتے ہیں، اور دیوبند کا امام مشرف علی تھانوی نشر الدین کے سبق 60 میں بھی لکھتا ہے، اور امام بہقی فرماتے ہیں حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت انس راوی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی کے پاس دو صحابی ہیں، حضرت عبادہ بن بشیر ہے اور اسید بن حذیر ہے۔ یہ جناب والا جب گھر جانے لگے میرے نبی نے فرمایا روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ عرض کہ یا نبی اللہ نہیں، میرے نبی نے چھڑی دی، فرمایا اندھیرے میں جاؤ گے خود بخود روشن ہو جائے گی۔ جب اندھیرے میں گئی خود بخود روشن ہو گئی۔ اب حضرت عبادہ بن بشیر نے دائیں طرف جانا ہے، اسید بن حذیر نے بائیں طرف جانا ہے، دونوں میں اب بحث چھڑ گئی کہ تیرے پاس تو لاٹھی میں کیا کروں گا؟ فرمایا محمدی فیض ختم ہونے والا نہیں، کوئی اور چھڑی اٹھا لے۔ چھڑی اٹھائی، چھڑی کے ساتھ چھڑی کو بس کیا وہ بھی روشن ہو گئی۔ ہم کیوں نہ کہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے،
سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا صاف شفاف تھا، کسی کو آئینہ نہ ملتا نا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کے چہرے میں دیکھتا تو اپنی صورت نظر آتی، چہرہ چمک اٹھتا۔ پوچھا گیا یہ اتنے چہرے میں چمک کیسے آئی؟ فرمایا ایک دن مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا تھا۔ حضرت حمزہ اسلمی وہ فرماتے ہیں ہم ایک جہاد پہ جا رہے ہیں، ہمارے اونٹ منتشر ہو گئے، بڑا غضب کا اندھیرا تھا، ہم پریشان ہو گئے، میں نے اپنا ہاتھ جناب یوں بلند کیا تو ہاتھ اتنا روشن ہو گیا کہ سارے راستے روشن ہو گئے، اونٹ بھی ہمیں مل گئے۔ پوچھا گیا یہ ہاتھ روشن کیسے ہوا؟ فرمایا مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو آیا ہے۔ سبحان اللہ، تو منیرا مصطفیٰ خود روشن نہیں، جو قریب لگ جاتا ہے وہ بھی نور نور ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحدید پڑھو، آیت نمبر 12 پڑھو، جب نور حضور کے نور کو ماننے والے اہل ایمان جنت میں جناب والا قیامت کے دن چلیں گے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے محبوب نبی جب آپ کے غلام چلیں گے نا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ منافق کہیں گے جو یہاں نورانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہیں گے ٹھہر جاؤ ہمیں بھی اس نور کی خیرات دو۔ وما قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور چاہیے دنیا میں جاؤ، وہاں مانا نہیں تو یہاں دبا ہو جاؤ۔ یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 12 اور 13 ہے۔ میں تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ کے بات کر رہا ہوں، تمہاری پہ نہیں یار، جس کو کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ یہ سورۃ الحدید ہے۔ تو مصطفیٰ صرف نور نہیں، دوسروں کو نور عطا فرمانے والے۔ یہ بنیادی طور پہ 3 چیزیں نورانیت مصطفیٰ کے متعلق تھیں جو میں نے بڑی تیزی سے پورے گھنٹے کی تقریر کو 20 منٹ میں بیان کر دیا۔ اب ذرا توجہ کر رہا ہوں، چونکہ عصر کی اذان بھی ہو رہی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اب میلاد شریف کے حوالہ سے بہت تفصیل ہے یار، بلکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس حوالہ سے چند گزارشات کرنی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ۔ اچھا جس سپیڈ سے میں بولا ہوں نا، یہ سپیڈ گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ تُس سے محبت کر کے سبحان اللہ تا پچا۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اور یہ ساری دعائیں فیاض ساکی صاحب کو دیں، ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ بڑی ایفٹ ہے، توجہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 15، میں پڑھنے لگا ہوں بھائی آیت، لیکن مجھے ایسی سبحان اللہ چاہیے نا کہ اس ٹھنڈے موسم میں عشق رسول کی گرمی ایسے مچلے کہ مزہ آ جائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے نبی پر سلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا میرے نبی پر سلام، یوم ولدہ، جس دن میرے نبی یحییٰ کی ولادت ہوئی اس دن پر سلام، و یوم یموت، جس دن میرے نبی یحییٰ کا وصال اس دن پر سلام۔ اب سورہ مریم آیت نمبر 33 سنو۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر سلام، اور جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر سلام، اور جس دن میری وفات اس دن پر سلام۔ بھائی بڑا عظیم مسئلہ ثابت ہو گیا سورہ مریم آیت نمبر 15 اور سورہ مریم آیت نمبر 33 سے کہ نبی کے یوم ولادت کو بطور یادگار منانا خود رب کی سنت ہے۔ نبی اس دن کو بطور یادگار خود میرا رب منا رہا ہے جس دن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو گویا انبیاء کے یوم ولادت کو بطور یادگار منانا یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں نا دن کا تعین نہیں کرنا چاہیے، دن کو مقرر نہیں کرنا چاہیے جی، میں نے کہا اچھا بیٹے کی شادی کرتا ہے؟ کہا میں نے کہا سیرا باندھ کے پڑوسی کے گھر چلا جا، دروازہ کھٹکھٹا میں دولہا لایا ہوں، وہ کہیں گے بھائی کیسے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لیں، لمحہ پا دے سے اتنی تشریف کون سننا، سکھو تیرا دماغ خراب ہے، تو رشتہ مانگنے آیا ہے، ہم نے دی ہے یا کوئی ڈیٹ مقرر کی ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں شریعت کو مانتا ہوں، دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ جو چھتر مقرر کریں گے 14 طبق تیرے روشن ہو جائیں گے۔ اوے تو اپنے دولہے کے لیے دن مقرر کرتا ہے تو شب اسرا کے دولہے کے لیے دن مقرر کرنا۔ پڑھو ذرا مشکات شریف صفحہ 154، محمد بن نعمان راوی، میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نے فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کر لے، او احدہما یا والد یا والدہ کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتب برا، اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، جب اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا عشر ابرار کے ساتھ کرنا۔ تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں، گویا جو ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کر لے وہ قیامت کے دن ولیوں میں اٹھے گا۔ بھئی یہ جمعہ کیوں فرمایا فی کل جمعہ؟ کیا جمعرات کو زیارت نہیں ہو سکتی؟ سنڈے منڈے کو زیارت نہیں ہو سکتی؟ یہ جمعہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو طرح سے دن مقرر کیا جاتا ہے، یا تو اس دن کی بڑی عظمت ہے جس کا تقرر اور تعین میرے مصطفیٰ نے کیا، کیونکہ جمعے کا دن ان یوم الجمعہ یوم عید، یہ عید کا دن ہے، اور دوسرا اپنی سہولت کے لیے دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ پھر آئیے دن کا تقرر اور تعین کرنا، میرا رب فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے خاص دن یاد دلاؤ۔ وہ دن کون سے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا جس دن اللہ کی کوئی نعمت عطا ہوئی وہ دن اللہ کا خاص نعمت ہے، تو جس دن مصطفیٰ جیسی نعمت ملی اس سے خاص دن کون ہو سکتا ہے؟ تو دن کا تقرر اور تعین کرنا یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، اور پھر وہ دن جس دن نبی کی ولادت ہو اس دن کو سلام کی دھوم ڈالنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اور نبی کے صرف یوم ولادت کو منانا ہی کافی نہیں بلکہ یوم وصال میں بھی سلام کی دھوم ڈالنا یہ ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب 12 ربیع الاول تو وفات بھی آپ سوگ کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا سوگ کی بڑے سارے جواب ہیں، ہمیں شریعت روکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جہاں خوشی اور غم اکٹھا ہو جائے نا، ایک دن غم کا 3 دن غم کا اظہار کرو اس کے بعد خوشی کا۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد کیوں غم منا رہے ہو، کیوں سوگ منا رہے ہو؟ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال ایک بات کی، فرمایا ایک ہوتا ہے غم موجود، ایک ہوتا ہے غم معدوم۔ موجود غم وہ جو تازہ ترین آپ کو کوئی حادثہ پہنچا ہے، معدوم غم کے گزرے زمانے میں کوئی حادثہ ہوا جس سے آپ دکھی ہوئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ موجود غم کو بھی اپنے سے دور کرو، نہ کہ معدوم غم کو تازہ کرنے کی اجازت۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میں نے کہا جس دن مصطفیٰ آئیں اس دن بھی خیر، جس دن جائیں اس دن بھی خیر، اور جس دن ملے خیر اس دن بوتھا نہیں چڑھی دا۔ بات سمجھئے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر سوگ وہ منائے، جملہ میں بولنے لگوں دل کو لگے دل والی سبحان اللہ، سوگ وہ منائے ارے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، وہ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ تو انبیاء کی یوم ولادت کو، ایام ولادت کو، ایام میلاد کو منانا یہ خود میرے رب کی سنت ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ذرا دوسری بات سننا، ٹائم ہے؟ جی 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 جی، اچھا توجہ کرنا۔ وسلام علیہ، نبی پر سلام، ذرا توجہ کرنا۔ میرا کریم رب فرماتا ہے، ذرا میں نسبت میلاد مصطفیٰ اور نسبت رسول کا حیا آدھا گھنٹہ ہے، اس ضمن میں ذرا توجہ کرنا۔
میلاد مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا حیا. میلاد کا پیغام کیا ہے؟ یہی سورہ مریم آیت نمبر 15 آیت نمبر 33. جس طرح میں نے ثابت کیا کہ انبیاء کی یوم ولادت کو بطور یادگار منانا اللہ کی سنت ہے. اب اللہ فرماتا ہے وسلام علی نبی پر سلام. آگے کیا فرمایا؟ یوم ولدہ، اس دن پر سلام جس دن نبی کی ولادت. مالک نبی پر سلام بھیجنا تو سمجھ آتا ہے، اس دن پر سلام بھیج رہا ہے جس دن نبی کی ولادت. فرمایا ہاں فی نفسی اس دن کی حیثیت نہیں ہے، مگر اس دن پر میں رب اس لیے سلام بھیج رہا ہوں کہ یہ دن میرے نبی سے جڑ گیا ہے. جملہ بولنے لگا ہوں دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. ارے دن نبی سے جڑ جائے، دن، اس دن پر سلام پڑھنا رب کی سنت. تو جو دل مصطفیٰ سے جڑ جائے، جو صدیق اکبر مصطفیٰ سے جڑ جائے، جو فاروق اعظم مصطفیٰ سے جڑ جائے، جو عثمان غنی مصطفیٰ سے جڑ جائے، مولا مرتضیٰ مصطفیٰ سے جڑ جائے، میرا حسن و حسین مصطفیٰ سے جڑ جائے، میرے مصطفیٰ کریم کے والدین ان کی عظمت کیا ہوگی، میرے نبی کی ازواج مطہرات کی عظمت کیا ہوگی، ازواج سے میرے نبی کی ہونے والی آل ان کی عظمت کیا ہوگی، پھر میرے نبی کے اصحاب ان کی عظمت کیا ہوگی، پھر میرے نبی کے نسب اور نسبت کی جناب والا عظمت کیا ہوگی. گویا میلاد سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ مسلمان وہ ہے جو میرے نبی کی ذات، حضور کی بات، حضور کے اقوال، حضور کے افعال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آقا کریم کی نسبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء، اشخاص، جو چیز ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا. تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار. تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار. کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ سارا. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا. مولا علی کی صدیق صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار. میرا کریم 15ویں پارے میں فرماتا ہے، آیت شفاعت کیا ہے؟ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا. ارے مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقام جہاں قیامت کے دن میرے نبی نے ٹھہر کر کے اپنے غلاموں کی سفارش کر رہی ہے، اور محمود نام ہے میرے رب کا. رب نے اپنا نام اس جگہ کو دے دیا جہاں قیامت کے دن مصطفیٰ نے بیٹھنا ہے.
محمود کا معنی تعریف کیا گیا، اللہ اکبر، جہاں ابھی مصطفیٰ بیٹھے نہیں قیامت کے دن بیٹھنا ہے، ابھی حضور کا جسم لگا نہیں قیامت کے دن لگے گا، اس کی حمد رب کر رہا ہے، جملہ میں بولنے لگا ہو دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ ارے جہاں مصطفیٰ ابھی بیٹھے نہیں قیامت آئے گی، بیٹھیں گے، غلاموں کی سفارش کریں گے، قیامت آئے نہیں ابھی بیٹھے نہیں، صرف جگہ منصوب ہوئی ہے، اس جگہ کی حمد رب کہہ رہا ہے، رب کر رہا ہے۔ جس جگہ بھی مصطفیٰ بیٹھے نہیں اس جگہ کی حمد رب کر رہا ہے۔ تو جو 1400 سال پہلے صدیق اکبر خود مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گئے، اس کی شان سبحان اللہ، سبحان کی جو مصطفیٰ کا مرید نہیں مراد ہے۔ میرے عثمان غنی کی شان کیا ہوگی جس کو میرے کریم نبی کی جس کی گھر دو شہزادی ہے۔ میرے مولا علی کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ جس کو میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میرے حسن و حسین کی شان کیا ہوگی جن کو آیت مبالغہ میں رب نے قرآن مصطفیٰ کا بیٹا کہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو، یہ میلاد کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں اکثر میری 16 سال پہلے والی بھی تقریر سن لو، اس میں بھی آپ کو یہ بالکل سیم یہ جملے ملیں گے کہ آج کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا آل غیب، بعض نے آل کو آسمان میں بٹھایا صحابہ غیب۔ جو صحابہ کی بات سن کے خوش ہو اور آل کی بات سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو وہ بھی اندر سے بےایمان ہے، جو آل کی بات سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو وہ بھی اندر سے بےایمان ہے۔ سچا مومن وہ ہے کہ صحابہ کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ، نبی کی آل کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ، یہی سنیت ہے۔ بہت اچھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور پوائنٹ دینے لگا ہوں، جہاں بھی مصطفیٰ بیٹھے نہیں اللہ فرماتا مقام محمودہ، اس کی حمد اللہ کر رہا ہے۔ تو جس کے کندھوں پہ 1400 سال پہلے بیٹھے اس صدیق اکبر کی شان، اور صدیق اکبر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے کبھی سوچا ہے؟ میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ، فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے آخر میں 4 رسائل، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ۔ یہ 15ویں جلد میں جس ترتیب سے میں نے پڑھی اسی ترتیب سے یہ 4 رسائل، جو آخری رسالہ ہے جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ 15ویں جلد میں، اس کا صفحہ 680 کھولیے 15ویں جلد کا، اس کے اندر میرے آل حضرت نے ٹائٹل کیا دیا؟ صدیق اکبر کون؟ وہاں میرے سیدی آل حضرت نسیم الریاض کا حوالہ لاتے ہیں اور جناب والا فوائد مکیہ کا حوالہ، جناب والا محی الدین ابن عربی کا حوالہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فتوحات مکیہ کا، محی الدین ابن عربی کا حوالہ فتوحات مکیہ کا لاتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں لوگوں ایک ہے مقام رسالت، اس سے نیچے ہے مقام صدیقیت۔ فرمایا مقام صدیقیت پر حضور کے سب صحابہ بشمول مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، کیونکہ وہ بھی پہلے صحابی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو مقام رسالت سے نیچے اور مقام صدیقیت سے اوپر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون، جو رسالت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا اس پہ اگر کوئی فائز ہے تو اسے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی سارے صدیق ہیں پر صدیق اکبر کون ہے؟ امام الصحابہ و اہل بیت سیدنا صدیق اکبر، جس کے پیچھے پانچوں نمازوں بھی مولا علی، مولا حسن، مولا حسین بھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ ایک اور پوائنٹ دینے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ میں کہتا ہوں جہاں ہر مقام میں مولا علی حق پہ ہیں، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ تھے۔ اللہ اللہ، مسئلہ تفضیل میں بھی، افضلیت کے مسئلے میں بھی مولا علی حق پہ۔ کہا جی کیسے حق پہ؟
میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہے مولا علی کا عقیدہ کیا ہے مسئلہ تفضیل میں. میرے سیدی اعلی حضرت نے 3 کتابیں لکھی. ایک تو مطلع القمرین مشہور ہے جو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر پاک کی فضیلت پہ ہے, وہ الگ کتاب ہے. 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت کے 2 رسائل, غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق, یہ وہ رسالہ ہے جس میں اعلی حضرت صرف ائمہ اہل بیت امام زین العابدین, امام باقر, مولا علی کے فرامین, ابو جحیفہ کے فرامین, محمد بن حنفیہ کے فرامین, حضرت زید شہید کے فرامین, حضرت جناب والا محمد بن عبداللہ محض جو پہلے نجیب الطرفین حسنی حسینی سید, ان کے فرامین, صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے میرے اعلی حضرت غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں کہ سب امت میں افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل ذات سیدنا صدیق اکبر کی. اور دوسرا رسالہ الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقوا, الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء, اسی 28ویں جلد کا آخری رسالہ جو 182 صفحات پہ مشتمل ہے, افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ. غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں مولا علی سے ایک بندے نے پوچھا خلیفہ تو مصطفیٰ نے آپ کو بنایا تھا, یہ ابو بکر عمر کیسے خلیفہ بن گئے؟ فرمایا چپ کر, تجھے کس نے بتایا کہ مصطفیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا؟ تو اور کس نے بنایا؟ فرمایا سنو, ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا. ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو صدیق اکبر تو 3 دن مسلسل ممبر پہ چڑھ کے کہنے لگے کہ مجھ سے استعفیٰ لے لو, اگر کسی کا اعتراض ہے تو استعفیٰ لے لو. مولا علی نے فرمایا آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں, رہیں گے, استعفیٰ نہیں لیا جائے گا. یہ مولا علی نے فرمایا. مولا علی نے فرمایا, اب پوچھا گیا جی ان کو خلیفہ آپ نے کیوں بنایا؟ مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا, ہم نے ان کو دنیا کا امام چن لیا. اب ذرا توجہ کرنا, مسئلہ تفضیل میں مولا علی حق پہ کیسے ہے. یہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں بھی, الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء میں بھی 28ویں جلد کے آخری دونوں رسائل, اور جناب والا مطلع القمرین میں بھی اعلی حضرت نے ایک سوال اٹھایا کہ جناب والا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کی تائید میں. فرمایا اور بھی فرامین ہیں, پر آئیے جو لوگ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں شیخین کریمین سے, ان سے سوال کرو کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ تم جناب والا ابو بکر عمر پر فضیلت دے رہے ہو مولا علی کو, پر مولا علی اپنے آپ پر کس کو فضیلت دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب تینوں مقامات پہ سیدی اعلی حضرت نے مولا علی کا اپنا فرمان لایا. میرے مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. مولا علی نے فرمایا جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے, وہ جھوٹا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. اللہ اللہ. فرمایا جس طرح ہم کہتے ہیں جناب جنگ جمل جنگ صفین میں مولا علی حق پہ تھے, کیونکہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا, اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. تو بھئی ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی, مولا علی حق پہ, تو صرف جنگ جمل جنگ صفین میں مولا علی حق پہ نہیں, مسئلہ تفضیل میں بھی حق پہ. اور وہ حق وہی ہے جو ابو بکر عمر کے حق میں انہوں نے حق بیان کیا کہ یہ انہی کا حق ہے جو حق مصطفیٰ نے صدیق عمر کو دیا. یہ سچ ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. اب میرے سیدی اعلی حضرت 28ویں جلد کے الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء اس آخری رسالے کے صفحہ 673 پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں نے مولا علی کو فضیلت دی, فلاں نے مولا علی کو فضیلت دی. فرمایا جو بھی ہو مولا علی سے نیچے ہے. فرمایا جو اس کو مسئلہ تفضیل کو ظنی گردانتا ہے اس سے پوچھو کہ مولا علی تو مسئلہ تفضیل کو قطعی قرار دیتے ہیں, قطعی قرار دیتے ہیں, تبھی تو صدا کا اجرا کر رہے ہیں. فرمایا اب جس نے بھی مولا علی کے معارض و مخالف قول کیا ہے وہ خاطی ہے, اس کا قول مبنی بر خطا ہے. اللہ. مسئلہ تفضیل میں مولا علی حق پہ ہیں جو حق انہوں نے صدیق عمر کے لیے بیان کیا ہے. اب مولا علی کے اس فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ مولا علی نے تو خود بیان کیا ہے, اس کو سب سے زیادہ ٹھوک بجا کے بیان کیا ہے. بات سمجھ آئیے کہ ابو بکر و عمر افضل ہیں اس امت میں.
اب آخر میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا موقف سنیے. کوئی للو پنجو ایران کے ریالوں پہ پلنے والے کسی مولوی پیر خطیب نقیب کی بات نہیں. ائمہ دین نے، ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے، علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت کے ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے دو ٹوک اہل سنت کا موقف بیان کروں. دائیں بائیں کا کیا موقف ہے اس سے ہمیں غرض ہی نہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے وہ سنیے. بہت اچھے سارے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے میں بڑی بات کرنے لگوں، توجہ کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کے دو موقف ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو چیزوں سے ہم انکار کرتے ہیں، دو چیزوں پہ اصرار کرتے ہیں. مولا علی سے تفضیل اور تقابل، اس سے صاف انکار ہے. نہ مولا علی سے حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ ہے، نہ فضیلت ہے. توجہ کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، الناہی عبدالعزیز پرہاروی کی پڑھیے. خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے میں افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. اس سے بڑھ کے مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ وہ سابقون الاولون میں وہ افضل ہیں؟ نہیں. فرمایا ہائے ہائے ہائے، فرمایا مولا علی جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. اس لیے نہ برابری، نہ تقابل، نہ فضیلت، اس سے انکار ہے. اور میرے سیدی اعلی حضرت کے 29ویں جلد میں اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ خامسہ مباشرات صحابہ کے ٹائٹل سے اس کا آخر پڑھیے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا گھوڑے دوڑتے رہے ہزاروں سال، اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے جو مولا علی کا مقام ہے. پر حضرت امیر معاویہ کا ہم دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کے حوالہ سے صاف بات سن لیجئے، دو چیزوں سے انکار ہے، نہ مولا علی سے مقابلہ، نہ فضیلت. دو چیزوں پہ اصرار ہے، بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، سبحان اللہ، یہ اہل سنت کا مذہب ہے. بے شک. اور جامع الترمذی کتاب المناقب فضائل معاویہ کا پورا باب موجود ہے، اس کی ابتدا میں یہی حدیث موجود ہے، امام ترمذی لائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا. مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل بھی لائے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما. ذرا اس مائک کو بند کریں بھائی، مائک کو بند کریں، میں خود اذان دلواؤں گا، مائک کو بند کریں، ٹھہر جائیں. یہی مسئلہ آیا تو آپ کو اذان یاد آئی ہے، مائک کو بند کریں ذرا. ہم نماز ہم نے بھی پڑھنی ہے، اکٹھی نماز پڑھیں گے. توجہ کرنا سامع عزیز سامع عزیز، اور اس کو کہو یار ٹھہر جا، اس کو کہو ٹھہر جا. سپیکر میں اذان دینا کوئی ضروری نہیں، ہم بعد میں دے لیں گے، ٹھہر جاؤ. توجہ کرو، توجہ، بسم اللہ. توجہ فرمائیں. توجہ تقسیم پہ ہوتی، توجہ کرو. بسم اللہ. ساڑی قوم ساڑی تو بھی ترکھی ہوندی ہے. میں کیسا نماز کو نہیں پڑھنی یا تو میرے نال مسئلہ زیادہ جان دے ہو. اچھا نماز اثر دا مسئلہ پتہ نہیں کہ اگر کوئی مجبوری آڑے آ جاوے نا تو شرعی مسئلہ پتہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آدھا سورج اندر ہو آدھا باہر ہو. آپ نے جناب شروع کر دیے، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے 2 رکعت آپ نے عصر کی پڑھ لی ہیں تو سورج ڈوب گیا، اگلی 2 بعد میں پڑھ لی، نماز ہو جائے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ جس نے استنجا کرنا نہیں آتا وہ ساڑھے نالو ایڈوانس نسدا. میں کہا مسئلہ ساڑھے کول پوچھو. ہاں یہ بات یاد رکھا، فجر کی نماز میں ایسا نہیں کرنا کہ سورج جناب والا طلوع ہو رہا ہو 1 رکعت پڑھیے تو چلو دوسری بھی پڑھ لینا، کوئی نہیں ہونی. بہت اچھے. تو جو ہے آپ ذرا توجہ کر رہے ہیں. آہا سبحان اللہ. بس آخری بات ختم کرنے لگے اکٹھے نا انشاءاللہ نماز پڑھتے. ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ باب فرید قصہ بھی سننا. میں ذرا بابا فرید میں پڑھوں گا. میں فی الحال بابا فرید کے امام کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرمانا. سامع عزیز چند 2 چیزوں پہ شرار انکار عرض کر دیا.
دو چیزوں پہ اصرار کیا ہے؟ بحیثیت صحابی ان کا شان بیان کرنا، جس طرح کہ جامع ترمذی کی حدیث پڑھی، مسند احمد کی حدیث پڑھی، فضائل الصحابہ کی حدیث پڑھی، اور بھی حدیثیں ہیں مگر وقت نہیں ہے، اور ان کا دفاع کرنا، یہ اہل سنت کے شعار۔ مولا علی سے تقابل اور فضیلت، اس سے انکار، اور مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان کی فضیلت بیان کرنا، بحیثیت صحابی، اور ان کا دفاع کرنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ ان دو چیزوں پہ اصرار ہے۔ فضیلت میں نے بیان کر دی، جہاں تک دفاع کی بات ہے پڑھو بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 331۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ان کے غلام نے کہا امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا انہو فقیہ وہ فقیہ ہیں، یہ بعد میں فرمایا، پہلے فرمایا دعہ فانہو قد صاحب رسول اللہ، اور امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اس کا مطلب ہے حبر الامہ حضرت ابن عباس نے فرما دیا جو صحابی اس پہ اعتراض نہیں۔ تو دو چیزوں پر اصرار، دو چیزوں سے انکار۔ مگر اب توجہ کرنا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی۔ میں نے کہا بالکل، غفران سیالوی کہہ رہا ہے گھڑی گئی، میں کہہ رہا ہوں گھڑی گئی، مگر تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے جس نے کہا آواز آئی نہیں۔ ہاں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد، اس میں رسالہ ہے نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، یہ انگوٹھے چومنے والا رسالہ پڑھ، اس میں اعلی حضرت نے ٹھوک بجا کے لکھا، فرمایا حافظ خلیلی اور حافظ ابو یعلا وہ فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی اور آل بیت کی شان میں رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی، اور بقول امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں خارجیوں اور ناصبیوں نے بھی حدیثیں گھڑی، دونوں طرف سے کسر نہیں رہی۔ آل بیت کی طرف بھی مولا علی کی طرف سے 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گھڑی، وہاں باقاعدہ فگر اعلی حضرت نے بیان کیا، یہاں فگر نہیں بیان کیا، مگر ادھر بھی گھڑی گئی، مگر جو میں نے پڑھی ہیں وہ گھڑی نہیں گئی۔ حضرت توجہ ہے؟ ہاں، کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ میں نے کہا نو، یہ تو غیر مقلدین اہل حدیث والی بات آپ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیث کے بغیر مانتے نہیں تھے، تو سبھی وہابی ہو گئے ہو۔ توجہ نہیں ہے، میں نے کہا توجہ کرو۔ جہاں اعلی حضرت نے نور العین فی حکم تقبیر الابہامین یہ رسالہ لکھا نا، تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا، 12 صفحات پہ تو وہ انگوٹھے چومنے والی حدیثیں لائیں، 192 صفحات پہ جناب والا فن حدیث کے حوالہ سے کلام کیا کہ جناب احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی، عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی، اور فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی۔ جہاں فضائل کا باب شروع کیا نا، ابتدا میں میرے اعلی حضرت نے لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا بعض جاہل خطیب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے۔ اور اسی کے نیچے اعلی حضرت نے فرمایا میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے، البشر العاجلہ من توفی عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الاواء الوائیہ فی باب الامیر معاویہ۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے اہل سنت کا 2 چیزوں سے انکار، کس سے؟ نہ مولا علی پر فضیلت، نہ مولا علی سے مقابلہ، اور 2 چیزوں پر اصرار، بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، اور بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا۔ یہ اہل سنت 2 چیزوں پر اصرار رکھتی ہے۔ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ جٹ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کے کتے کی شان خطیب بیان کرتا ہے، یار بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے، اس کی شان قرآن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيرِ، یار اصحاب کہف کا کتا وہ خطیب کے ہاں قابل ذکر اور قابل تذکرہ ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے وہ تیرے لیے قابل احترام ہے، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو صحابی بیٹھ جائے، کیا بات۔ پھر بخاری شریف 2 جلد صفحہ 963 کتاب رکاق باب التواضع، میرے کریم نبی نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت اور بغض رکھتا ہے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کائنات کے سارے کتب بقول غزالی زمان راز یہ دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے، ان کی جناب والا خطبات کاظمی 4 جلد صفحہ 138،
فرمایا سارے غوث، اغواس، اقطاب، ابدال، اقطاب سارے اکٹھے کر لو، سارے اولیاء کاملین اکٹھے کر لو، وہ سارے ایک طرف، ان کی ساری زندگی کی مناجات عبادات ایک طرف، اور صحابی کا صرف 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ایک طرف۔ یہ ہے صحابی کا سٹیٹس۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔